MNS انفارمیشن کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ امید ہے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، محترم سامعین، خواتین و حضرات، آپ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آج ہم جس دور کے اندر جی رہے ہیں اس میں انسانوں کی اکثریت ان آدمیوں پر مشتمل ہے جو بے حس ہوتے ہیں، بہت غبی ہوتے ہیں۔ بس جو ہوتا ہے ہو جائے، ہمیں کیا تکلیف، کسی چیز کی کوئی پرواہ انہیں نہیں ہوتی، بس اپنی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اپنے پیٹ شرمگاہ کے تقاضے پورے ہوں، مال جمع ہو، بس ہماری زندگی کا مقصد مال کا جمع کرنا ہے۔ اس سے آگے ان کی کوئی فکر ہی نہیں، کوئی سوچ ہی نہیں، کوئی احساس ہی نہیں۔ آج وظائف بتانے والے چینلز کو دیکھ کر بھی دل افسردہ ہوتا ہے۔ جس کو دیکھو دولت کا وظیفہ، جس کو دیکھو مال کا وظیفہ، جس کو دیکھو پیسوں کا وظیفہ، انسان بننے کا وظیفہ کسی کے پاس نہیں، نا امیدی ختم کرنے کا وظیفہ کسی کے پاس نہیں، بے حسی ختم کرنے کا وظیفہ کسی کے پاس نہیں۔ کسی کے دل پر کیا بیت رہی ہے ہمیں کیا، وہ جانے، اس کا کام جانے۔ کچھ بھوکا ہے تو ہمیں کیا، ہم کسی کے ذمہ دار تو نہیں ہیں۔ جسے قرآن مجید کے اندر اللہ نے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ کہا، ان لوگوں کو احساس نام کی کچھ چیز نہیں، اور آج ہمارے معاشرے میں اکثریت ان لوگوں کی ہے، اکثریت ایسی ذہن رکھنے والوں کی ہے، اور جو اقلیت میں انسان بچتے ہیں، بہت کم انسان ایسے بچتے ہیں جن کے لیے میں دو لفظ استعمال کرتا ہوں: ذہین اور حساس لوگ۔ ذہین لوگ اور احساس کرنے والے لوگ، ایسے لوگوں پر پریشانی بھی آتی ہے، ورنہ بے پرواہ بے حس آدمی، وہ اس پر پریشانی کیا ہے، اس پر نا امیدی کیا ہے، اس پر خوشی کیا ہے، بس وہ تو دنیا کی دوڑ میں لگا ہے۔ لیکن دوستو، بہنوں، بھائیوں، پریشان وہی آدمی ہوتا ہے جو ذہین ہو، جو حساس ہو۔ اس پر کبھی پریشانی چھا جاتی ہے، کبھی نا امیدی چھا جاتی ہے، کبھی اپنے اوپر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، کبھی اپنے اوپر اعتماد نہیں رکھتا۔ ہر وقت اپنے دل میں یہ بات ہوتی ہے، میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، یہ سارا معاملہ منفی ہے۔ اس کیفیت کا نام قبض کی کیفیت ہے۔ مایوسی کے پہلو اور مایوسی کی ہر چیز انسان کو نظر آنے لگتی ہے، اور انہی انسانوں پر کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ خوشی کا پہلو اجاگر ہو جاتا ہے، ایک امید آ جاتی ہے، دیکھو نا میرا فلاں کام بھی تو ہوا، یہ کام بھی اللہ کر دیں گے، دیکھو نا فلاں آدمی کا بھی تو اس طرح ہوا، یہ میرا بھی ہو جائے گا، اللہ کرنے والے ہیں، اللہ دینے والے ہیں، اللہ ہماری مدد فرما لیں گے۔ تو یہ خوشی کی کیفیت بھی انہی لوگوں پر آتی ہے، اور اس کو بسط کی کیفیت کہتے ہیں۔ یہ دو کیفیات کو صوفیاء نے قبض اور بسط کا نام دیا ہے۔ اب جتنا زیادہ آدمی ذہین ہوگا، حساس ہوگا، اتنا زیادہ اس پر یہ کیفیات آئیں گی۔ کبھی تو اتنا خوش ہو جائے گا اور کبھی اتنا مایوس ہو جائے گا۔ تو دوستو، شریعت مطہرہ نے نارمل انسان کو اس کے درمیان رہنے کا حکم دیا کہ مایوس اتنا نہ ہو جانا کہ ہر چیز میں تم کہو میری تو کمر ٹوٹ گئی، ڈپریشن کا شکار ہو گیا، اور اسی مایوسی میں آ کر لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، شریعت کے خلاف کام کر لیتے ہیں۔ اور کبھی خوشی میں، بسط میں ایسا نہ ہو جانا کہ بس خوشی کی دوڑ ہے، امیدیں ہی امیدیں ہیں، اور اس میں لگ کے آخرت کی فکر بھول گئے ہو۔ دونوں کو درمیان میں رکھ کے چلنا ہے۔ اس لیے فرمایا ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی یہ حالت قبض آئی ہے، اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ نازل فرمائی، جو قرآن مجید کی وہ صورت ہے جس صورت سے پہلے اللہ جل جلالہ نے قسمیں اٹھائیں۔ قرآن مجید میں چند صورتیں ایسی ہیں جن سے پہلے اللہ نے قسمیں اٹھائیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حوصلہ دیا گیا ہے، لاچاروں گناہگاروں کو حوصلہ دیا گیا ہے۔ اس صورت کو آپ کو سناتا ہوں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، والضحیٰ، قسم ہے دن چڑھنے کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلا، اے اللہ کے نبی آپ کے رب آپ سے ناراض نہیں ہوئے اور نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور البتہ آخرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا رب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر ٹھکانہ دیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور آپ کو بے خبر پایا تو سیدھی راہ دکھا دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس جو یتیم ہو اس پر سختی نہ کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو مانگنے آئے تو اس کو مت جھڑکیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کا تذکرہ کرتے رہیے۔ دوستو، اس میں نبی علیہ السلام کو تسلی ہے، عن قریب مالدار ہونے کی بشارت ہے۔ بہت ہی مجرب ترین یہ عمل اور وظیفہ ہے جو آپ کے سامنے میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی۔ دوستو، یہ سورت کے بہت بہترین وظیفہ آج آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ جو آدمی پریشان ہو، مصیبت میں گرفتار ہو، نا امید ہو، ڈپریشن کا شکار ہو، یہ وظیفہ وہ کر لے۔ سورہ والضحیٰ اس کو ترجمہ کے ساتھ سن لے، تھوڑا سا غور کر لے، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ تلاوت کر کے اپنے اوپر پھونک لے۔ اللہ کی قسم، اس سے مایوسی، نا امیدی، ڈپریشن اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو، کسی بھی مسئلے کو حل کرنا ہو، کسی بھی حاجت کو پورا کرنا ہو، بہترین وظیفہ ہے۔ سورہ والضحیٰ کے اندر 9 جگہ پر کاف آتا ہے، جیسے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک، یہاں رک جائے، 9 مرتبہ یا کریمو یا کریمو یا کریمو پڑھے، پھر آگے پڑھے ربک، اور پھر یا کریمو 9 مرتبہ، پھر وما قضى وللآخرۃ خیر لک، یہاں پر بھی کاف آ گیا، 9 مرتبہ یا کریم یا کریم یا کریم، پھر من الاولی ولسوف یعطیک، یہاں کاف پر رک جائے، پھر 9 مرتبہ یا کریم، پھر ربک، یہاں بھی 9 مرتبہ یا کریم، فترضی، الم یجدک، یہاں پر بھی 9 مرتبہ یا کریم، پھر یتیما فآوی، ووجدک، یہاں بھی 9 مرتبہ یا کریم پڑھنا ہے، پھر ضالا فہدی، ووجدک، یہاں بھی 9 مرتبہ یا کریم، پھر عائلا فاغنی، فاما الیتیم فلا تقہر، واما السائل فلا تنہر، واما بنعمت ربک، یہاں 9 مرتبہ یا کریم پڑھ کے فحدث، بس
اب دعا کریں اپنی حاجت کے لیے، پریشانی کے لیے، بندش کے لیے، رشتوں کے لیے، شادی کے لیے، جس قسم کی بھی آپ جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں آپ کو اس صورت سے ملے گا، اور اس صورت سے آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ اور ڈپریشن، پریشانی، نا امیدی، مایوسی ہٹانے کا یہ نبوی نسخہ جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، بہت مجرب عمل ہے۔ جیلی عاملین سے بچیں، جھوٹے وظائف سے بچیں، قرآن و سنت سے اپنا رشتہ جوڑ کر اپنا علاج خود کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔